الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجعل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف بنیادی طور پر دو چیزیں آتی ہیں، ایک اس کی نعمتیں آتی ہیں اور ایک اس کے احکام آتے ہیں. صبح کے احکام، شام کے احکام، رات کے احکام، غریبی کے احکام، مالداری کے احکام، سفر کے احکام، حضر کے احکام. جو حال ہوگا اس حال کا حکم آئے گا کہ بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ایک رخ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کا ہوتا ہے. جو حکم صبح کے ہیں اگر کوئی اسے شام میں پورا کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو حکم شام کے ہیں اسے کوئی صبح پورا کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ہر وقت کے ساتھ اس کے احکامات ہیں. دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف ہے وہ اس کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور نعمتوں کو استعمال کرنے والے، نعمتوں کی حاجت والے بھی پیدا کیا. تو نعمتیں بھی ہماری طرف ہیں اور حکم بھی ہماری طرف ہے، اور ہم کو تعلیم بھی ہے کہ نعمتوں کی طرف کیسا رخ کرنا ہے اور حکموں کی طرف کیسا رخ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے جو آپ سب بہت سے حضرات کو یاد ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مشہور دعا ہے جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے. اس میں یہی بات ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضور اپنی دعاؤں میں بھی دائی ہیں، اپنی دعوت میں بھی دائی ہیں. آپ اپنی دعاؤں میں بھی دائی ہیں. جو دعائیں آپ نے ہم کو سکھائی ہے اس میں ہماری حاجت بھی ہے اور ہماری دعوت بھی ہے. تو آپ اپنی دعاؤں میں بھی دائی ہیں اور اپنی دعوت میں بھی دائی ہیں. آپ کو اللہ نے ایسا بنا کر بھیجا ہے. ہاں، بعثت مبلغا وداعیا، فرمایا بعثت مبلغا وداعیا وليس إلي من الهداية شيء. اللہ اکبر. وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. بنیادی بات بتائی ہے، فرمایا کہ مجھے اللہ نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے. بلغ ما انزل الیک، حکم ہے آپ کو کہ جو باتیں آپ پر نازل ہوئی ہے آپ اس کو بندوں تک پہنچائیے اور ان کو سکھائیے. ہاں، کہ اس بات کا یہ درجہ ہے، اس بات کا یہ درجہ ہے، اس بات کا یہ درجہ ہے. ہاں،
تو فرمایا مجھے مبلغ بنا کر بھیجا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، داعی بنا کر بھیجا ہے، باقی ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یوں کہا کسی کو ہدایت دینا اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسے ہی فرمایا شیطان کو جو مقابل میں ہے، مقابل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ مقابل میں ہے کہ ابلیس کو طاقت دی ہے مزین کرنے کی، کہ وہ تمام گناہوں کو، نافرمانی کے کاموں کو، دنیا کے سامان کو مزین کر کے پیش کرے گا انسانوں کے سامنے۔ دیکھو یہ کتنا اچھی چیز ہے، یہ کتنا اچھی چیز ہے، یہ کتنا اچھی چیز ہے۔ زینت دینا کسی معصیت کو، کسی گناہ کو، یہ اس کا کام ہے۔ کسی معصیت اور نافرمانی کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان بیچارہ کمزور ہے، وہ اس گناہ میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو جانے تیرا اللہ جانے۔ یہ اس کا کام ہے کہ آدمی کو پھنسا کر چھوڑ دے۔ تو یہ مقابل طاقتیں ہیں، ایک طاقت نبی کو دی ہے، ایک طاقت شیطان کی ہے، لیکن مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، رہبری کرے گا، شیطان صرف بہکائے گا۔ شیطان کیا کرتا نہیں ہے کہ لوگوں کو دوزخ میں لے جائے، بہکانا اس کا کام ہے۔ تو یہ ہر ایک کے کام کا معیار سمجھایا ہے ہم کو، اور پھر ہم کو ہدایت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں تمہاری طرف نبیوں کے ذریعے سے آ رہے تم اس کا اتباع کرو، اپنی زندگی کو اس کے تابع کرو۔ یہ مطلب ہوتا ہے اتباع کا۔ ہماری دعوت اور تبلیغ کا مقصد بھی یہی ہے، ہم کسی کو مسلمان نہیں بناتے، بلکہ جو مسلمان ہیں ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ اللہ کے نبی کی طرف، ان کے طریقوں کی طرف کرے۔ زمانے کی رفتار کیا ہے، خاندانوں اور برادریوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ نہیں، بلکہ ہم کو خاص طور سے اللہ نے ہم کو راہیں بتائی ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، اور یہی دعوت ہے، یہی تعلیم ہے کہ زندگیوں کا رخ طریقوں کی طرف کیا جائے۔ ماحول ہوتا ہے، خاندانی روایتیں ہوتی ہیں، قومی روایتیں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں، بلکہ ایک راستہ ہوتا ہے جو نبی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ ہمارا جو تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ علم و ذکر دینی زندگی کی دو پٹڑی ہے، جیسے ریل کی پٹڑی ہوتی ہے، ریل بغیر پٹڑی پہ چلے گی کیا بھائی؟ کہ نہیں چلے گی؟ پٹڑی ریل کے لیے، ریل پٹڑی کے لیے، اس پٹڑی کا دوسری جگہ استعمال نہیں ہوگا، ریل کے لیے استعمال ہوگا، اور ریل پٹڑی پر ہی چلے گی۔ ان میں تلازم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ علم و ذکر یہ پٹڑی ہے تو دینی زندگی گزارنے والوں کے لیے اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ریل کو اس پر چلائے۔ یہ مقصد ہے علم و ذکر کا۔ علم سے کیا مراد ہے اور علم سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو علم سے دو باتیں دینا چاہتے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک بات بنیادی طور پر علم سے یہ دیں گے کہ وہ ہم کو فضائل کا علم دیں گے،
بندوں کو نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے بندوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی دبدبہ، کوئی سوچ ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک تو ان کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے ہر نبی کی، کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ان کی پاکیزہ زندگی. پھر جب ان کا وقت آتا ہے اپنے کام کو ظاہر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ اپنے کام کو ظاہر کرتے ہیں. تو لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کو جادوگر بتایا، یہ بتا فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو، میں تو ایک لمبی عمر تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں. نبوت تو بعد میں ظاہر ہوئی ہے. وقت لگی توفیقکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تو تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے 40 برس کی، تم پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ اگر اس کو کوئی اور چیز کرنی ہوتی تو اس عرصے میں وہ کرتا. تو نبی کی زندگی میرے دوستوں پاکیزہ ہوتی ہے پہلے سے ہی. جی ہاں، پھر وہ اپنے مقصد زندگی پر لوگوں کو لاتے ہیں، اور مقصد زندگی پر لانے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو بشارتیں سناتے ہیں. کیونکہ آدمی کے اندر اپنے نفع کا حرص ہے، ہر آدمی اپنے نفع کا حریص ہے کہ مجھے نفع ہو جاوے، مجھے کامیابی ہو جاوے، میرا مقصد پورا ہو جاوے. یہ ہر آدمی میں اپنا حرص. دوسری صفت اس کے اندر ہوتی ہے انسان کے اندر خوف، کہ میں کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جاؤں. ہاں، حال میں بھی مستقبل میں بھی کسی خطرے سے میں دوچار نہ ہو جاؤں، اس کا اس کو خوف ہوتا ہے. ہاں، اور اپنے نفع کی حرص اور امید ہوتی ہے. یہ آدمی کی فطرت ہے کہ اپنے نفع کا حرص اور امیدوار اور اپنے خطرے سے ڈرنے والا، یہ اس کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ہم کو اپنے راستے پر ڈالا ہے کہ جو جس چیز کا اس کو حرص اور شوق ہے اس کے دینے کے وعدے کیے ہیں. ہاں، دینے کے وعدے کیے ہیں اللہ نے کہ تم کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے. قرآن شریف میں 2 چیزیں ہیں، ایک شرطیں ہیں اور ایک وعدے ہیں. شرطیں ہم پوری کریں گے، وعدہ اللہ پورا کرے گا. ہاں، ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ کچھ شرطیں لگا رکھی ہے اللہ نے، وہ شرطیں بندے پوری کریں گے، اور وعدہ کہ وعدہ اللہ پورا کرے گا. دعوت میں یہ ہوتا ہے. اس میں ایک قسم حکموں کی یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم کو نفع بتایا ہے، فائدہ بتایا، فضیلت بتایا، اور ڈرایا بھی ہے کہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا اور کرو گے تو یہ ملے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. ہر نبی کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں فضائل کا علم ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ پر یقین اور اللہ کے وعدے پر چلانا چاہتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی بات مان لی تو اللہ تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے، اور نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس طریقے سے وہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ ایک بات اور بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں کہ تم اللہ کی قدرت پر غور کرو. تو قدرت سمجھاتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اکیلے نے یہ سارا بنایا ہے اور سارا چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے.
ہاں دونوں باتیں نہیں ہے. اللہ کا کوئی جنس بھی نہیں, ضد بھی نہیں. بری ذات مت ضد و جنس غنی ملک ستا عطے جن و انس. ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کی تعریف میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ بری ذات مت ضد و جنس غنی ملک ستا عطے جن و انس. کہ اللہ کی مبارک ذات بری اور پاک ہے. کہ کس سے پاک ہے؟ کہ ضد سے اور جنس سے. ضد کہتے ہیں مقابل طاقت کو, جیسے آگ اور پانی, اور جنس کہتے ہیں موافقت طاقت کو, جیسے یہ کام دوسرے کے لیے. تو ایسی کوئی طاقت اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اکیلا ہے. نہ ضد میں کوئی طاقت ہے, نہ جنس میں کوئی طاقت ہے. ہاں بلکہ وہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ تنہا تنہا وہ اکیلا ہے. ہاں یہ تعریف کرائی ہے کہ بری ذات رحمت ضد و جنس غنی ملک شرطا عطے جن و انس. دوسرا کیا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, ملک ہے, بادشاہ ہے, لیکن اس کی بادشاہت انسانوں اور جناتوں کی اطاعت کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے حاکم کی حکومت ریت کی وجہ سے ہے. ریت الٹ گئی تو اس کی حکومت الٹ گئی. ریت الٹ گئی تو حکومت الٹ گئی. کہ حاکم کی حکومت رعایا کی وجہ سے ہے. خدا کی خدائی اور خدائی کا ملک جناتوں اور انسانوں اور فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ان سے بری ہے, بلکہ وہ اپنی ذات سے خود واجب الوجود ہے. ہاں کسی کی طرف اس کی حاجت نہیں ہے, سب کی حاجتیں اس کی طرف ہے. سب کی حاجتیں اللہ کی طرف ہے, اللہ کی حاجت کسی کی طرف ہے. اللہ غنی ہے, یہ اللہ کی شان ہے. ہاں اعلیٰ اور بالا, کہ نہ اللہ سے کوئی اعلیٰ ہے نہ اللہ سے کوئی بالا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جی ہاں یہ خدا کی خدائی ہے. تو نبیوں نے سب سے پہلے خدا کی خدائی کی پہچان کرائی ہے. دوسری بات کہ ساری چیزیں وہ اللہ کے تابع ہیں. سارے خزانے اللہ کے ہیں اور اس کے تابع ہیں. ہر قسم کے خزانے ہیں, آفتوں کے بھی اور نعمتوں کے بھی, اور وہ اللہ کے قبضے میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہاں بلکہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اور حکمت کے ساتھ ان خزانوں میں سے مخلوق کی طرف نکالتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں, حکمت سے دیتے ہیں. جی ہاں بعض مرتبہ خزانوں میں سب کچھ ہے لیکن دیتے نہیں ہیں, دیتے نہیں ہیں, بند کر کے رکھ دیا. جی ہاں بند کر دیا. یہ کیوں بند کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بند کریں گے تو ظلم کرنے کے لیے بند نہیں کریں گے, بند کرنے کے لیے بند نہیں کریں گے, بلکہ حکمت سے بند کریں گے. کوئی حکمت ہے, کوئی حکمت ہے, وہ حکمت اللہ جانتا ہے. اس حکمت کی وجہ سے اس کو بند کیا ہے. پھر اس کا وقت آئے گا, حکمت کا آپ تقاضا نہیں ہے تو اپنے فضل سے اس نعمت کو کھول دیں گے. حکمت سے بند کریں گے, فضل سے کھولیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ہے کہ اللہ کوئی چیز بند کریں گے تو یہ نہیں کہ اسکا کوٹا ختم ہو گیا اب کہاں سے لائیں, کیسا نہیں, بلکہ حکمت سے بند کیا ہے اور فضل سے کھول دیتے ہیں. خدا گر حکمت میں بند دارے کو شاید بفضل دہرے بھی گرے. جو اللہ کو جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا گر حکمت میں بند دارے کو شاید بفضل دہرے بھی گرے. کہ اگر اللہ تعالیٰ حکمت سے کوئی دروازہ بند کرے گا تو یہ نہیں کہ اس وقت ختم ہو گیا ہے, کہ نہیں, بلکہ حکمت سے بند کیا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دینا ہے. جیسے ماں کا دودھ بند ہو گیا بچے کے لیے, جی ہاں, تو اب ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد وہ بچہ مر جائے گا کہ نہیں,
آپ اس کے لیے اس کے فضل سے سب دروازے کھل جائیں گے. یہ دستور ہے. اور یہ باتیں اس لیے سمجھائی گئی ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی شان سے واقفیت ہو جائے کہ اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی صفات ہے. ان صفات کو جان کر دو باتیں پیدا کرنی ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. ہاں، کہ ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کفر والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے دشمنی ہوتی ہے. ہاں، تو اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے. محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے انعامات، اپنے اکرامات اور اپنی صفات بتائیے. اپنی صفات بتائیے کہ میری یہ صفت ہے، میری یہ صفت ہے. کہ اللہ کے دربار میں کرم ہے. کرم کہتے ہیں بخشش کو، کرم کہتے ہیں بخشش کو. جو کریم ہوتا ہے وہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے بھی دے. سخی مانگنے سے دیتا ہے. ایک ہوتا ہے سخی، جب ان کے پاس ہو جائے گا تو ان کو دے دے گا. سخی آدمی ہے. تو ایک سخاوت ہے کہ وہ مانگنے والوں کو خبر داؤں میں. یہ بہت سے سخیوں کے قصے ہوتے ہیں دنیا میں. جی ہاں، کہ کوئی سر مانگنے گیا ہے. حاتم طائی بہت سخی تھا، تو کوئی سر مانگنے گیا تو وہ سر دینے کے لیے تیار ہو گیا. کیا بہت سخی ہے. تو ایک تو ہوتا ہے سخی کہ وہ اپنے سے دے دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت ہم کو سنائی ہے کہ اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ کریم. کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی معاملہ کرے گا تو اپنی شان صفات کے حساب سے معاملہ کرے گا، مانگنے والے کی حاجت کے حساب سے نہیں کہ اس کو اتنے حاجتیں دے دو. دنیا میں یہ نظام ہے کہ اتنے حاجت ہے کہ اتنا دے دو، اتنے حاجت ہے اتنا دے دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیں گے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کے لیے چاہیں روزیوں کے دروازے کھول دیں گے. ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے. اور جس کے لیے چاہے دروازہ بند کر دیں. تو ان کو صبح کی فکر ہے کہ صبح بچے روئیں گے کیا کھلاؤں گا، ابھی تو کھلا دیا. ہاں، یہ دونوں سنتیں اللہ تعالیٰ کی ہے. تنگ بھی کرے اور کھول کے بھی دے. ہاں، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کی شانیں ظاہر ہوتی ہے. ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اپنی شانیں بتاتے ہیں تاکہ وہ کسی حال میں اللہ سے نہ کٹے اور اللہ سے نہ بہکے. کہ بہت زیادہ مل گیا تو بہک گیا، نہیں ملا تو نا امید ہو کے کٹ گیا. کیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اپنی شان ہے کہ اللہ کو پہچانے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کو چاہے گا کھل کے روزی دے گا اور جس کو چاہے گا تنگ کر دے گا. یہ کیوں؟ کہ حکمت ہے، حکمت کا تقاضا ہے. اس لیے ہم کو یہ حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھو. ایمان والوں کو اللہ کی یہ شان صفاتیں سکھائیے، بتائیے. اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہو. ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے. جی ہاں، ساری مخلوق بھی اس کے ہے اور سارے حکم بھی اس کے ہیں، کسی کا کچھ نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر. یہ کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ اور حکم بھی اللہ کا، کسی کا کچھ نہیں ہے.
اپنے مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کرے، نفع کا نقصان کا، ہاں وہ جانتا ہے. یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہاں بڑی وسعت ہے، اور رسول نے یہ بتایا کہ اپنے پروردگار کے ساتھ تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے. کوئی اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کرے. یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی کسی حالات میں آ جاتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ تو ایسا ہے، اتنا پابند ہے، دیکھو تیرے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تیرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. یہ تیرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ چاہتا تو وہ زندہ رہتا، اللہ چاہتا تو اچھا بتاتا تھا. جی ہاں، اس کو اغوا کہتے ہیں کہ بہکاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر چیز حکمت سے کرتا ہے، اور شیطان انسانوں کو حالات سے ڈراتا ہے. جی ہاں، حالات سے ڈراتا ہے. اگر اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کریں تو پھر تو جائے گا اللہ کے راستے میں، ان کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. ہاں، اب وہ آدمی حیرت میں آ جاتا ہے. جی ہاں، بعض مرتبہ وہ پچھڑ بھی جاتا ہے، نہیں جاتا. ہاں، اسے اغوا کی وجہ سے. تو ایسے موقع پر تعلیم دی ہے کہ وہ ہوگا، یہ ہوگا. کہ حضور اللہ نبی سے فرماتے ہیں کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. کہ نبی کہہ دو کہ کچھ نہیں ہوگا ہم کو، جو ہمارے رب نے پہلے لکھا ہے وہ ہوگا. مصیبت لکھی ہے تو مصیبت آئے گی، راحت لکھی ہے تو راحت آئے گی، تندرستی لکھی ہے تو تندرستی آئے گی، بیماری لکھی ہے تو اللہ تمام چیزیں لکھ چکا ہے. جی ہاں، اور جو جو چیزیں لکھی ہیں ان کو ہر روز عمل میں لاتے ہیں. جی ہاں، ان کو اپنے عمل میں لاتے ہیں. کل یوم هو فی شأن، کہ ہر روز وہ اپنے کام میں ہے. جیسے آپ ہر اپنے کام میں ہوتے ہیں، اپنی ضروریات میں ہوتے ہیں، کہ اللہ ہر روز اپنے کام میں ہے. اس نے اپنے کاموں کو لکھا ہے. جی ہاں، پھر ان کاموں کو روزانہ عمل میں لاتے ہیں. آج اس کی موت ہے، اس کو موت دینی ہے، آج اس کو روزی دینی ہے، آج اس کو شفا دینی ہے. ہاں، تعارف کرایا کل یوم هو فی شأن، کہ ہر روز وہ اپنے کام میں ہے. ایسے نہیں ہے کہ سب مخلوق کام کر رہی ہے، کہ ہر روز اللہ اپنے کام میں ہے. وہ اپنے کاموں کی ترتیب تنفیذ اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں. یہ ہم کو ہمارے دین نے بتایا ہے، اس لیے تاکہ کوئی اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کرے. جو کچھ کریں گے حکمت سے کریں گے. بات چیزیں تم کو ناگوار معلوم ہوگی وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، بات چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی. یہ کہا ہم سے، یہ کہا ہم سے. کیوں کہ دین پر چلنے والوں پر زیادہ تر حالات آتے ہیں، موافق حالات بھی آتے ہیں، ناموافق حالات بھی آتے ہیں. یہ دونوں حالات، تو حالات کا اعتبار نہیں ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں، جیسے صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، دن ہوا. کہ حالات کو قرار نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. اس لیے حالات کی وجہ سے کوئی اللہ سے ناراض نہ ہو، اور حالات کی وجہ سے کوئی اللہ پر نہ اتراوے. کیا اچھے حالات ہو گئے کہ حالات امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیے. جی ہاں، کہ اس میں کون کیسا چلتا ہے. حالات کو بھی پیدا کیا ہے، نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے.
نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور نعمتیں پیدا کر کے دیتے بھی ہیں. مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے کہ مانگے تو دوں، بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بغیر مانگے دینا اور اپنی شان سے دینا. جی ہاں، یہ اللہ کی شان ہے. یہ شان اللہ تعالیٰ کی نبیوں نے ہم کو سمجھائی ہے. ہاں کہ اللہ کی شانیں ہیں. قرآن کریم بھرا ہوا ہے ان باتوں سے. ہاں یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ پر جس طرح ہمارا ایمان ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو جاوے. کیا ہو جاوے؟ کہ اللہ پر ایمان بھی ہے. اور کیسا ایمان؟ زبردستی کا کہ نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بڑے تیز ہیں، بڑے سخت ہیں، کہ وہ اللہ کی بات محبت سے مانتے ہیں. گلا دبا کر کے بات نہیں منوائی جا رہی ہے، بلکہ محبت سے مانتے ہیں. اسے کہتے ہیں اپنے اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ کہ اس کی نعمتیں کھاتے ہو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. جی ہاں، حیات دیتا ہے. تو اس لیے اپنے اللہ سے کہ اپنے اللہ سے محبت کرو اور محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو. یہ اصل مسئلہ ہے. ہمارا اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا ہے کہ اس کے بندے بن کر، اس کے تابعدار بن کر زندگی گزارے. اطاعت ہی اصل ہے جس کے لیے نبی آتا ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے. اپنی نفسانیت میں سے، اپنی خواہشوں میں سے، اپنے ماحول میں سے آزاد ہو جائے اور اللہ کی اطاعت پر قائم ہو جائے. یہ دعوت ہے. تو اصل دعوت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے اللہ کے دے تو کسی اور کام کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس کام کے لیے کہ وہ نبی اللہ کے بندوں کو ان کی ذمہ داری سمجھا کر اللہ کی اطاعت پر قائم کرے. ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا تاکہ سارے عالم میں اللہ کی اطاعت کی بات چلے. جی ہاں، کافۃ للناس بشیر و نذیر آپ کی صفت ہے کہ اللہ کہ آپ کو سارے عالم کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ اطاعت کریں گے تو بشارتیں سنیں گے، اچھے حالات دیکھیں گے. لوگ نافرمانی کریں گے تو ان پر انذار یعنی ڈراونے حالات آئیں گے. تو یہ سارے عالم کے لیے ہے. تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور یہی مقصد ہے دعوت اور تعلیم کا. یہ دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے تاکہ ایک ایک کی زندگی اطاعت پر آوے. اطاعت اجتماعی بھی ہوتی ہے، اطاعت انفرادی بھی ہوتی ہے. اطاعت اجتماعی بھی ہوتی ہے. بعض کام ایسے ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر کیے جاتے ہیں، اکیلے کا نہیں چلے. جمعہ کی نماز اکیلا کوئی پڑھے گا؟ کیوں بھائی؟ کہ نہیں، جمعہ ایک آدمی کا نہیں ہوگی، عید ایک آدمی کے لیے ہوگی، حج ایک آدمی کے لیے ہوگی. بعض کام مل جل کے کرنے کے ہیں عبادتوں میں، دوسرے کاموں میں، اور بعض کام انفرادی طور پر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کرنی ہے اطاعت. جی ہاں، کہ بندوں کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. دعوت اطاعت کی ہے کہ اطاعت کرو. اطاعت کا مفہوم عبادت سے اور زیادہ ہے. عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کے لیے ہوگی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. معاذ ابن جبل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ حضرت معاذ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. انہوں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے. ہاں بتائیں گے، جیسے ان کی عادت تھی کہ اللہ و رسولہ عالم.
اور یہ سوالات بھی اسی لیے ہوتے تھے کہ جو چیز ان کے کام کی ہے، جو حق ان کے اوپر ہے، وہ ان کو بتانا ہے۔ اللہ نے دنیا کو میرے بھائیوں دارالحقوق بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ جس طرح یہ حاجتیں پوری کرنے کی جگہ ہے دنیا، ایسے ہی یہ حقوق ادا کرنے کی بھی جگہ ہے۔ حاجت تو ہر حاجت مند کو محسوس ہوتی ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے تو میں پیاس محسوس کروں گا، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بھوک محسوس کریں گے۔ ایسا ہر جاندار وہ حاجت کو محسوس کرتا ہے، اس لیے حاجت کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ وہ تو خود اپنی حاجت محسوس کر کے اس کا طریقہ اختیار کرے گا۔ ہاں، نبی یہ بتائے گا انسانوں کو کہ حاجت پوری کرو، لیکن حاجت کا طریقہ معلوم کرو۔ ہاں، حاجت کا طریقہ معلوم کرو۔ تبلیغ طریقوں کی ہوتی ہے، حاجتیں تو خود پیدا ہوتی ہیں اندر۔ جی ہاں، کہ وہ طریقوں کی تبلیغ کرتے ہیں کہ کھانا اس طرح کھانا ہے، کمانا اس طرح ہے، وضو سجدہ اس طرح ہے۔ تو حاجتوں کی پورا کرنے کی تبلیغ ہے۔ حاجت تو اندر خود پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اس کو طریقے کہتے ہیں کہ نبیوں کے ذریعے سے طریقے ملتے ہیں، کیونکہ حاجت تو پہلے سے ہی ہے۔ ایسے ہی نبیوں کے ذریعے سے ذمہ داریاں ملتی ہے۔ ذمہ داریاں دو چیزوں کی ہوتی ہے، جانی ذمہ داری، مالی ذمہ داری۔ جانی ذمہ داری اور مالی ذمہ داری، یہ دو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں۔ جانی ذمہ داری، حیات بھی ہے، اولاد بھی ہے، یہ جانی نعمتیں ہیں۔ مال دیا ہے، جی ہاں، دولت ثروت دی ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ تو یہ نعمتیں بندوں کی طرف آتی ہے۔ ان نعمتوں کے تعلق سے کیا حق ہے؟ کہ ان نعمتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ نعمتیں وہاں استعمال ہو جہاں اللہ راضی ہوتا ہو۔ یہ مصنون دعاؤں میں یہ تعلیم ہے۔ جو مصنون دعائیں ہیں نا، وہ دعا بھی ہے وہ، اور وہ دعوت بھی ہے۔ لیکن بیچارے ہم عربی والے عربی جانتے نہیں ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا، ورنہ ان دعاؤں میں دعوت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ اس میں دعوت بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں حاجت بھی ہے، اور مقصد کی طرف رہبری بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، دنیا بنی ہے اس دین کے لیے۔ دنیا دین کے لیے بنی ہے۔ یہ دنیا میں انسانوں کو پھیلا کر کے اللہ نے دین اتارا ہے۔ ہاں، اور پھر دین اتار کر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کون دین پر چلتا ہے، کون دین چھوڑتا ہے۔ امتحان ہے۔ دنیا کو میٹھا بنایا ہے۔ کسی کو دنیا کڑوی لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ ہاں، کڑوی لگے تو تھوک دے، چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن کوئی چھٹکارا حاصل کرنے والا نہیں ہے، سب اندر گھسنے والے ہیں۔ کیوں کہ وہ میٹھی ہے۔ یہ بات ہم کو نبی نے بتائی ہے کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا کیسی ہے؟ کہ دنیا میٹھی بھی ہے، ہری بھری بھی ہے۔ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری بھی ہے۔ یہ تشبیہ ہے۔ پہلی بارش ہوتی ہے زمین پر تو جو گھاس اگتی ہے وہ بہت ملائم ہوتی ہے اور بہت میٹھی ہوتی ہے۔ پھر جو جانور اس کو چکتے ہیں، وہ کترتے ہیں، تو پھر اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ لیکن جو پہلی گھاس ہوتی ہے وہ بہت ریشم کی طرح نرم اور میٹھی، اس کو وہ تشبیہ دی ہے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے۔ ہاں،
ظاہر بات ہے جب ہری بھری مٹی ہے تو ہر جانور کا طالب ہوگا. ہاں، اور انسان تو خاص طور سے، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دیا، جانوروں کو سمجھ نہیں دی ہے، تو یہ تو ضرور اس کے طالب ہوں گے. تو فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو ایک کے بعد ایک کو لائیں گے. پہلے کون تھے اس دکان پر، اس کاروبار پر؟ کہ میرے دادا تھے. اب کون ہے؟ کہ میرے ابا ہیں. یہی تصویر ہے. پھر ابا بھی چلے گئے، اب کون ہے؟ کیا ان کے بیٹے ہیں؟ بیٹے چلے گئے، اب کون ہے؟ کیا ان کے پوتے ہیں؟ یہ نظام ہے. ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہ، کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں ایک کے بعد ایک کو لائیں گے. کہ پہلے دادا تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کا نظام تھا، پھر وہ چلا گیا، پھر ابا آئے، پھر بیٹے آئے، پھر پوتے آئے. ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہ فینظر کیف تعملون، اور تم کو دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یہ نہیں کہ تم کیا کماتے ہو. دنیا والے تو دیکھتے ہیں کیا کماتا ہے. جی ہاں، اور اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. یہ چیزیں دیکھ کر عمل کا امتحان ہے، یہ دعوت ہے. یہ دنیا کی چیزیں اور اسباب دے کر کے تمہارے عملوں کا امتحان ہے کہ تم اپنے عمل میں کیسے ہو. کیونکہ دنیا آدمی اپنی صلاحیت کو دنیا پر لگاتا ہے، جس طرح تاجر اپنے مال کو تجارت پر لگاتا ہے. تاجر اپنے مال کو اپنی تجارت پر لگاتا ہے نفع کمانے کے لیے. اصل نفع ہوتا ہے، اس کو کمانا ہے، اس لیے وہ اپنے مال کو اپنی تجارت پر لگاتا ہے اور تجارت کرتا ہے. یہ تو مال کے لحاظ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلی اور عام بات کہتے ہیں حدیثوں میں. وہ اگلی اور عام بات یہ ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے. یہ فرمایا ہر آدمی تاجر ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها اور موثقها. یہ کہہ رہا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها اور موثقها، کہ ہر آدمی تاجر ہے. جی ہاں، یہ نہیں کہ دکان کھول کے بیٹھا ہے وہی تاجر ہے، کہ وہ اپنے مال کا تاجر ہے، اور ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے. یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں آ کر ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا. جی ہاں، دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے. جی ہاں، تو ہر آدمی دنیا میں آ کر اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها اور موثقها. یہ صلاحیت لگا کر بعض لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری میں کامیاب ہو جائیں گے سدا مدا کے لیے. ہاں، اور بعض لوگ اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے. یہ نظام سمجھایا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها موثقها، کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگاوے گا، پھر اپنی صلاحیتوں میں سے بعض اپنے آپ کو پریشانیوں میں سے مشاکل میں سے نکال کر کامیاب کر دیں گے، اور بعض اپنی صلاحیتوں کو کہ ہلاکت میں ڈالیں گے، خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی صلاحیتیں بھی برباد ہو جائیں گی. یہ عام بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی صلاحیتوں کو لگانے کے لیے راستہ قائم کیا ہے. وہ نبیوں والا راستہ ہے. وہ راستہ بندوں کو صلاحیت لگا کر کے اللہ کے پاس لے جائے گا، اللہ کی رحمتوں میں لے جائے گا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، سبیل.
اور اس راستے میں کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کوئی جگہ بیٹھا ہے کہ نا؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ میں بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں. یہ مطلب ہے جنہیں کہ اللہ کی جگہ پر ہے وہاں ان کے لیے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. وہ دعوت عبادت کی ہے کیونکہ اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے عبادت کا ہے. جی ہاں، یہ تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا رب ہے، اور رب ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. اس لیے زندگی کی بڑی ذمہ داری میرے بھائیوں یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی جائے. عبادت کے لیے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے. جناتوں میں انسانوں میں یہ تو ایک ہے، فرشتے الگ ہے. فرشتوں کی عبادت پر کوئی جزا سزا قائم نہیں ہوگی، وہ تو ہے عبادت کے لیے، ان سے دوسرا کام نہیں ہوتا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ جس کام کے لیے پیدا وہی کرتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ ایک مخلوق ہے جو اللہ نے خاص خاص خدمتوں کے لیے پیدا کی ہے، وہ ان خدمتوں کو عبادت، یہ خدمتیں ان کی عبادت ہے. ملائکہ، لیکن انسانوں اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں. کیا کریں؟ کہ یہ میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ شرف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، یہ اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں گے. پھر اس عبادت کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے کہ عبادت کس طرح آدمی جاہل پیدا ہوتا ہے، تو عبادت کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے پھر ایک دوسرے طبقے کو پیدا کیا، وہ نبیوں کا طبقہ ہے جو اس عبادت کی ذمہ داری کو سمجھاتے ہیں کہ عبادت کیسے کرو گے، اور عبادت کرو گے تو کیا ملے گا، اور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. وہ اس کا علم لے کر کے آتے ہیں، اس کا علم لے کر کے آتے ہیں کہ تم اطاعت اور عبادت کرو گے تو کیا ملے گا، اور اطاعت اور عبادت نہیں ہوگی تو کیا ملے گا. اس کو دین کہتے ہیں کہ زندگیوں کو اطاعت پر اور زندگیوں کو عبادت پر لانا ہے، یعنی اپنے خواہشوں میں سے نکلنا ہے، حکموں پر آنا ہے. یہ دعوت ہے، اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. اس طرح مریض اپنے علاج کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے بیماری بڑھ جائے گی، حکیم منع کرتا ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان خواہشوں سے بچاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے تاکہ وہ ہماری ایمانی اور دینی زندگی کو نہ بگاڑے. ہاں، اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اس کا پابند ہونا ضروری ہے. کون کون چیزوں سے منع کیا ہے اور کیسا منع کیا ہے. اس لیے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں نے ایک صفت رکھی ہے، اس کو صفت تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، یہ اللہ نے اندر رکھا ہے. کیا ایمان اور تقویٰ یہ دونوں صفتیں ہیں. ایمان مثبت ہے، تقویٰ منفی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جی ہاں، یہ دو صفتیں ہیں، ایک ایمان ایک تقویٰ. جی ہاں، یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر اور ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، اس کے حکموں میں کامیابی کا یقین کرو، اور اس کے نافرمانی میں اپنی ہلاکت کا یقین کرو. جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی. ایک تار کھینچتا ہے، ایک تار کھینچتا ہے.
ایسا ہوتا ہے. تو ایمان کھینچے گا اللہ کی طرف اور تقویٰ بچائے گا نافرمانی سے. جی ہاں، دین کی دعوت میں ان دونوں صفتوں کے پیدا ہونے کا سامان ہے کہ جب آدمی دین کی دعوت میں اور دین کی محنت میں صحیح اصولوں سے چلے گا، سیکھ کر، سمجھ کر، پوچھ کر، مان کر، تو اللہ ان کو یہ دونوں صفتیں دیں گے. ایمان کی صفت دیں گے تو اطاعت میں آگے بڑھ جائے گا، تابعداری میں آگے بڑھ جائے گا، محبت سے بات مانے گا. دوسری صفت تقوی کی ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ ڈر پیدا کر دیتے ہیں. وہ ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتا ہے. ایمان اور تقوی یہ دو صفتیں دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہ دونوں صفتیں دلوں میں زندہ ہوتی ہے. جو محنت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں. یہ نبوت کا کام ہے، جیسے حکومت کے کام ہوتے ہیں، تجارت کے کام ہوتے ہیں، کہ میں ان کو نبوت کا کام سمجھتا ہوں. تو نبوت کا کام کرنے سے کیا ملے گا؟ جیسے تجارت کا کرنے سے مال ملے گا. نبوت کا کام کرنے سے کیا ملے گا؟ کہ نبوت کا کام کرنے سے ایمان اور تقوی ملے گا. کیا ملے گا؟ ایمان مثبت ہے، تقوی منفی ہے. مثبت ہے یعنی خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ایمان دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ کے آگے بڑھو. ہاں، تو کیا ملے گا اللہ کی طرف آگے بڑھنے کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف آگے بڑھنے والوں کو مغفرت ملے گی. کیا ملے گی؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری محنت کا پہلا پھل ہماری محنت کا پہلا پھل مغفرت ہے. کیا ہے؟ مغفرت، معافی ہو گئی. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جو کہہ رہے ہیں کہ تم کو پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ کہ کیوں نہیں؟ ہم تو پسند ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے. تو فرماتے تھے کہ اللہ کے اطاعت اور اللہ کی طرف بڑھنے میں پہلا انعام یہ ملے گا کہ کام کرنے والوں کی اللہ مغفرت کرے گا. اس لیے کہ کام کے دوران میں ان سے غلطیاں بھی ہوگی، گناہ بھی ہوں گے، یہ آگے پیچھے بھی کریں گے. انسان ہے، اس کے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے. جی ہاں، اور بعض مرتبہ سست ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے سست ہو جاتا ہے. جی ہاں، تو ایسی حرکتیں اس سے ہوتی ہے. اس لیے اپنی طرف دعوت دی ہے اللہ نے اور دعوت دے کر مغفرت کا وعدہ کیا. اس کا تمہاری مغفرت ہو جائے گی. ہماری دعوت پر آؤ، ہمارے کام پر آؤ، ہماری طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرو. یہ کیا ملے گا؟ کہ مغفرت ملے گی. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ کہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس کی موت پر اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں. قصہ ختم ہو گیا، مغفرت ہو گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے. کہ بس اب کیا ہے کہ مغفرت کے بعد اللہ کی نعمت ہے. جی ہاں، اللہ کی نعمت ہے. پہلے مغفرت ہو جائے گی، پھر نعمت. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو. ایسے اسباب اختیار کرو، ایسے اعمال اختیار کرو جو تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کہ مغفرت آدمی کو لے ڈوبتی ہے، مغفرت آدمی کو ڈوبتے ہوئے آدمی کو بچاتی ہے. جیسے گناہ اس کو ڈبوتے ہیں اور مغفرت ہو تو نجات ہو جاتی ہے. تو مغفرت کے اسباب پیدا کرو. کہ مغفرت کے اسباب کیا ہیں؟ یہ مغفرت کا ایک سبب ایمان ہے.
کہ ایمان کی وجہ سے مغفرت ہوگی. جس کا ایمان نہیں اسے مغفرت نہیں ہوگی. جس کا ایمان نہیں ہے کفر ہے کہ اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور جس کا ایمان ہے چاہے ہلکا ایمان ہو لیکن وہ مغفرت کا سامان ہے. اس لیے ایمان کیا, مغفرت کا وعدہ کیا. ہاں, ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ آدمی کے پاس مال آتا ہے تو مال کا تقاضا ہوتا ہے کہ تجارت کی جائے, اور نہ کھا جائے گا, خود ہی کھا جائے گا اگر تجارت نہیں کرے گا تو. اسے وہ اپنے مال کو تجارت پہ دوسری ایسی جگہوں پہ لگاتے کہ وہ بڑھتا رہے. تو مال تجارت پر لگانے سے بڑھتا ہے اور بچتا بھی ہے. ایسے میرے دوستوں زندگیوں کو اطاعت پر لگانے کی وجہ سے وہ زندگی نفع دینے والی ہوتی ہے. کہ بعض لوگوں کی زندگی نفع دینے والی ہوتی ہے, بعض لوگوں کی زندگی کھوٹ میں اترنے والی ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کل الناس یبدو فبائع نفسه موبقها وموتقها, کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں گزارتا ہے, پھر یا تو اپنی زندگی کو پریشانیوں میں سے آزادی دلاتا ہے یا اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال کر ہلاک کرتا ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر کے ایک راستہ رحمتوں کا دیا ہے. وہ راستہ دین کا ہے, دین کی دعوت کا ہے, دین کے سیکھنے سکھانے کا ہے. ہاں, تو دین کے سیکھنے سکھانے میں ایمان والوں کے لیے دو چیزیں بڑی ہے, ایک علم اور ایک اللہ کا ذکر. علم و ذکر, علم و ذکر یہ دو پٹڑی ہے ریل کی, کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اللہ نے ایمان دیا ہے تو اللہ نے اس کو ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اپنے حکموں کا علم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ بچنے کے لیے ہے, یہ بڑھنے کے لیے ہے, اس میں بڑھنا ہے, اس سے بچنا ہے. اس قسم کے احکام دیے ہیں اس علم میں. علم نہیں ہے تو پھر یہ جاہل ہے, جہالت ہے. جہالت کا نتیجہ جہنم ہے. جہالت کا نتیجہ جہنم. یہ فائدہ ہے کہ جہالت کہاں لے جائے گی, کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی. سرانجام جاہل جہنم بود. ہم جو فارسی پڑھتے تھے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھی لیکن بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی. اب لوگ دین پڑھتے نہیں ہیں, گہرائی پیدا نہیں ہو رہی ہے دین کے کاموں میں. ہاں, اس میں بتایا تھا کہ سرانجام جاہل جہنم بود, کہ جاہل کا سرانجام جہنم ہے. یعنی جہالت جہنم میں لے جانے کے لیے ہے. ہاں, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, اللہ کی طرف سے کیا ملا ہے, کیا نہیں, کچھ نہیں. تو یہ نابینا ہے, یہ نابینا ہے, اندھا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالا. جہالت کی وجہ سے وہ عمل کرتے تھے لیکن غلط عمل کرتے تھے. تو جاہل ہے, ننگا طواف کرتے تھے. طواف بیت اللہ کا ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے, دوسری جگہ نہیں ہوتی. وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے. اسے لوگ شوق سے جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں. مسابۃ للناس وامنا, بیت اللہ کی صفت بتائیے, یہ صفت بتائیے کہ یہ حرم شریف ہے اور یہ کعبہ ہے. یہ مسابۃ للناس وامنا, یہ لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ ہے. لوگ وہاں بار بار جاتے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے جا رہے ہیں, بار بار جائیں گے اور بیت اللہ کی جامع بار بار پھریں گے. ہاں, یہ بار بار آنے کی جگہ ہے, مسابۃ للناس. اور ایک امن کی جگہ ہے کہ جو امن وہاں ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں. ہاں, امن کی جگہ ہے. لیکن شیطان نے اس کو بگاڑ دیا کہ لوگوں طواف کرو, اور طواف کو ننگا کرا دیا. تمہارے کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں,
تو کھلنے والے کپڑوں سے کیسے عبادت ہوگی؟ تو پھر کیا کریں کہ قریش سے کپڑے مانگو، یہ قریش متولی ہے، ان سے کپڑے مانگو، تمہیں اچھے کپڑے دیں گے وہ۔ ظاہر بات ہے کہ قریش کتنوں کو کپڑے دیں گے؟ ہزاروں آدمی طواف کرتے ہیں تو کپڑے نہیں ملے اور ان کپڑوں میں طواف ہو جائیں گے، تو کیا کرو کہ کپڑے اتار دو۔ ہاں طواف ننگا کر دیا، تو بے اثر ہو گیا، بلکہ لعنت ہو گئی، کیونکہ ایک کا دوسرے کے سامنے ننگا ہونا لعنت کا ذریعہ ہے ہمارے شریعت میں، کہ جس کے حصے کو چھپانا ہے اس حصے کو دوسرے کے سامنے کھولنا بلا وجہ یہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ تو لباس اتار کر لعنت پر ڈال دیا، عبادت کی لعنت پر کھڑا کر دیا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کے ذریعے سے علم و ذکر دیا ہے تاکہ جہالت سے یہ بہک نہ جائے اس طرح۔ ہاں اس لیے علم و ذکر دینداری کے لیے ایسی ضرورت ہے جیسے پٹری ریل کے لیے، بغیر پٹری کے ریل نہیں چل سکتی، اور پٹری صرف ریل کے لیے ہے اور ریل پٹری کے لیے ہے، ایک دوسرے کا جوڑ ہے۔ ایسے یاد رکھو، تبلیغ صرف پھیرنے کا نام نہیں ہے، پھرنا تو ہمارے حضرت کہتے وہ تو چھٹا حصہ ہے، چھٹا نمبر ہے پھرنا، باقی 5 کہاں گئے؟ تو 1 نمبر ہمارا علم و ذکر بھی ہے۔ جی ہاں، کہ علم و ذکر کے ذریعے سے راستہ ملے گا، کہاں پھرنا، کیسا پھرنا، کب پھرنا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ دین میں 2 چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان، ایک علم۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایک وہ، اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے علم، کہ ایمان کے تقاضا ہوتا ہے اطاعت۔ کوئی پوچھے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ جیسے مال کا کیا تقاضا ہے؟ کہ مال کا تقاضا یہ کہ تجارت کرو تاکہ وہ بڑھے اور باقی رہے، تجارت نہیں کرے گا تو کھا جائے گا، پھر محتاج ہو جائے گا۔ اس لیے مال کو لوگ تجارتوں میں لگاتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر، کمپنیاں بنا کے تجارت کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی تجارت کریں تاکہ یہ بڑھے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بڑھانے کی بات ہے کہ تمہارے ایمان کیسے بڑھے گا؟ کہ ایمان بڑھے گا ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تم اللہ رسول پر ایمان لائے ہو تو اس کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اس لیے دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنے اندر اطاعت پیدا کرنے ہے۔ اطاعت 2 قسم کی ہے، ایک اجتماعی، ایک انفرادی۔ ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ اجتماعی اطاعت یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مل کر اپنے دین کو زندہ رکھیں، اپنے دین کو بڑھائیں، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تمام مسلمانوں پر اللہ نے اپنے دین کے لیے نصرت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو، یہ ذمہ داری ہے اجتماعی۔ تم سارے کے سارے اپنے دین کے لیے مددگار رہو۔ دین کو پیسے کی مدد ضرورت ہے، پیسوں کی، کہ نبی پیسہ نہیں مانگتا، نصرت مانگتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تم بھی اوڑھو، تم بھی اوڑھو۔ تو نصرت ہوتی ہے نبی کا اتباع کرنے سے۔
نبی کا اتباع کرنے سے دین کی نصرت ہوتی ہے. کیوں کہ نبی ہی آ کر نصرت کا تقاضا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں گشت لگاتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور بندوں سے کہتے تھے کہ من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی، کون مجھے ساتھ دے گا، کون میرا سہارا دے گا تاکہ میں اپنے پروردگار کے دین کی مدد کروں. کون اس مدد میں میرا ساتھ دے گا؟ من انصاری الی اللہ، کون مددگار ہے اللہ کی طرف کام کرنے میں؟ تو دین آتا ہے تو دو ذمہ داریاں ڈالتا ہے، ایک شخصی اور انفرادی زندگی کی ذمہ داری، ایک اجتماعی زندگی کی ذمہ داری. انفرادی زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کا پابند کرے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھو کہ تبلیغ میں پھرنے سے کتنی شریعت پر عمل ہو رہا ہے، کتنی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، یہ انفرادی دیکھنا ہے، یہ انفرادی دیکھنا ہے. دوسرا دیکھنا نصرت کا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی نصرت کی ہے، کتنی اجتماعی محنت کی ہے تاکہ ہر جگہ فضا بنے اور رکاوٹیں ختم ہو جائے. تو ہمارے ذمے نصرت کی بھی ذمہ داری ہے اور اتباع سنت کی بھی ذمہ داری ہے. ہاں، کہ اتباع سنت کی وجہ سے سارے کام ہو جائیں گے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے صحیح ہے، ہمارے اعمال صحیح ہے، کوئی خرافات ہمارے اندر نہیں ہے. اس تبلیغ کے ذریعے سے آپ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کیا چلنے چاہے جاتے ہیں، 4 مہینے چاہے جاتے ہیں؟ کہ نا، کہ تبلیغ کے ذریعے سے آپ سے کہا جاتا ہے اپنے رسول کا اتباع کرو. اگر مولانا الیاس صاحب کے ارشادات ہم پڑھا کریں تو ہم کو یہ بصیرت کی بات اندر سے ملے گی، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، دروازے بند کر دیے ہیں پڑھنے پڑھانے کے. جی ہاں، خالی پھرنا رہے گا یا خالی چکی پھرے گی تو پیٹ نہیں بھرے گا، یاد رکھو. خالی ہل چلے گا تو موسم فصل کچھ نہیں، خالی ہل چل رہا ہے، کھیت میں ہل چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. ایسی دعوت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دعوت دین کی ہے، یہ دعوت علم و ذکر کی ہے. اس کی کہ دین کا علم بڑھتا چلا جائے تاکہ زندگی میں دین کی جو ذمہ داری آئے وہ پوری ہو جائے. علم ہوگا تو ذمہ داری پوری کرے گا، علم نہ ہوگا تو کیسی ذمہ داری پوری کرے گا؟ اس لیے سلط سیرت جو ہے وہ تو مزاج بنانے کے لیے ہے کہ اپنے ماحول میں سے، اپنے خواہشات میں سے نکل جاؤ اور مسجدوں کے مبارک ماحول میں رہ کر کے علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزارو. پہلے فضائل کا علم لو، پھر مسائل کا علم علماء سے پوچھو. پہلے فضائل کا علم لو اور دوسرے نمبر پر مسائل اور طریقوں کا علم کہ وہ علماء سے پوچھو، کیونکہ طریقے وہ حضرات بتائیں گے کہ رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اذان دینے میں کتنی سنتیں ہیں، اذان میں کتنی سنتیں ہیں. لوگ اذان دے دیتے ہیں، مکے کی اذان، مدینے کی اذان، ہاں اذان میں کتنی سنتیں ہیں تو وہ نہیں معلوم ہے. ہاں، کیوں کہ علم و ذکر کی کمی ہے کہ اذان میں اتنی سنتیں ہیں. تو ہمارا تیسرا نمبر جو ہے وہ میرے بھائیوں زیادہ توجہ دینے کے قابل ہے کہ تیسرا نمبر عمل میں آیا تو جہالت دور ہو جائے گی، کیونکہ اس میں علم ہے، علم و ذکر، تو اس میں علم ہے اور اس میں ذکر ہے. ذکر سے مراد یہ ہے کہ زندگی اطاعت والی بنے، تابعداری والی بنے. ذاکر وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. کل مطیع ذاکر، علماء نے لکھا ہے کہ کل مطیع ذاکر، ہر آدمی جو اللہ کی اطاعت پر ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. جسے تشریف پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا اللہ کے ذاکر لوگ سب کہتے ہیں، ایسے اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے والا وہ اللہ کے ذاکر ہے. تو علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، اسی کی کمی ہے
ہماری محنت میں اس کی کمی ہے. میں نہیں کہتا ہوں غلط محنت صحیح ہے، لیکن بعض پہلو کمزور ہوتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں جتنی مقدار کی ہونی چاہیے، جب وہ چیزیں اتنی مقدار کی ہو تو وہ چیز اپنا پورا اثر بتاتی ہے، اور کوئی چیز کمی رہ گئی تو وہ کسر بتائے گی. کہ چاول کو پوری گرمی نہیں ملی تو چاول میں کسر رہ گئی، چاولوں میں کمی رہ گئی، وہ کچے ہیں کہ اس کو پوری گرمی نہیں ملی. علم و ذکر کے ذریعے سے عملی زندگی کی کمی دور کرنے کی دعوت ہے کہ اپنے عملی زندگی کو علم و ذکر کے ذریعے سے اپنے عملی کمی دور کرو. اگر علم و ذکر نہیں ہوگا تو یہ عمل غلط ہوگا، یہ عمل ناقص ہوگا. یہ عمل غلط ہوگا تو اس میں علم و ذکر ہی نہیں ہے، یا ناقص ہوگا. اس لیے 6 نمبر گننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے. کہ ایمان پہلا نمبر ہے کہ ایمان نے اتنی قوت پیدا کرنی ہے کہ ایمان ہم کو حرام سے بچائے. ایمان کی طاقت کی وجہ سے بندہ حرام سے بچتا ہے. اگر اس کے ایمان میں طاقت نہیں پیدا ہوئی تو وہ حرام سے نہیں بچے گا. یہ ہے کہ حرام میٹھا بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے. میٹھا ہوتا ہے، رشوت میٹھی ہوتی ہے، سود میٹھا ہوتا ہے. ہاں ایمان ہوگا تو رشوت نہیں کھائے گا. ہاں ایمان ہوگا تو سود نہیں کھائے گا. کہ اس کو ایمان بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا عذاب ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ حرام میں پایا جائے گا. اس لیے پہلا نمبر ہمارا جو ایمان کا ہے، اللہ کے راستے کی محنت کر کے دوسروں کو دعوت دے اپنے اندر اتارنے کی نیت سے جی، تو پھر وہ ایمان میں ترقی کرے گا، اندر تقویٰ پیدا ہوگا. حضرت عمر فرماتے کہ ہم کو تقویٰ ملا ہے. کیا ملا ہے؟ تقویٰ. کہ ہم کو تقویٰ ملا ہے، یعنی اندر خدا کا خوف پیدا ہو گیا، اندر ڈر پیدا ہو گیا. اب آدمی بچ کر چلے گا. اس لیے دعوت کی محنت سے تقویٰ ملتا ہے، اور تقوی کی وجہ سے ہر وہ بات جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اس سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اور حرام سے بچنا، نافرمانی سے بچنا یہ بڑی بات ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس، جو فرما کہ حرام سے تو بچ جایا کر، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار، چاہے وہ نوافل زیادہ نہ پڑے. لیکن حرام سے بچنا ایمان کی طاقت پر موقوف ہے. ہاں اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے شروع سے ایمان کی محنت پر لگایا ہے، ایمان کی محنت پر لگایا ہے، اپنے دین کی محنت پر لگایا ہے. کہ اس محنت کی خاصیت یہی ہے کہ اندر تقویٰ، اندر خدا کا خوف، اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے. ہاں محنت کرنے کے بعد پھر آدمی گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ہچکچاہٹ ہوتی ہے. اور جب اس ہمت میں آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچ کر کے تقوی پر آتا ہے، متقی بن جاتا ہے. ہاں متقی بن جاتا ہے. ہر صحابی متقی ہے اور رسول سب سے بڑے متقی ہیں. انی لاخشاکم واتقاکم للہ، جو فرمایا لوگوں سے آپ ذرا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب زیادہ اللہ سے تقوی والا ہوں. اپنے بارے میں تعریف نہیں کی ہے، تعارف کیا ہے اور ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا ہے کہ نبی کا کام کرو گے تو اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اندر اللہ کا ایک ڈر پیدا ہوگا. جی ہاں، اور وہ ڈر ہر نافرمانی سے بچنے کے میں کام آئے گا. اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو، اور خالی پھرنا نہیں ہے، علم و جگہ کے ساتھ پھرنا ہے، اخلاق اور اعمال کے ساتھ پھرنا ہے، اخلاص کے ساتھ پھرنا ہے. ان چیزوں کو لے کے پھرنا، پھر یہ چیزیں بڑھے گی. مخلصین کا اخلاص بڑھے گا، علم والوں کا علم بڑھے گا، ذکر والوں کا ذکر بڑھے گا. ہاں والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتا کر لوگ چلیں گے
ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کریں گے، ہم ان کے تقوی میں اضافہ کریں گے، یہ کہا۔ تو یہ کام ہے میرے دوستوں، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک تو اس کے لیے صحیح سمجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں اس کام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ شیطان ہر بڑے کام کو کسی ایک شکل پر ڈلوا دیتا ہے، وہ شکل ہوتی ہے کمزور۔ یہ مل گیا نہیں کہ لوگوں کو شروع سے طواف کا شوق تھا، تو طواف سے تو اس نے منع نہیں کیا، لیکن طواف کو ننگا کر دیا، تو یہ طواف بے سود ہو گیا، کیونکہ طواف تو عبادت ہے۔ ہماری شریعت نے کہا کہ طواف بالبیت صلاۃ، جب ہماری شریعت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت لے کر آئے، لوگ ننگا طواف کرتے تھے، فرمایا طواف بالبیت صلاۃ، ہماری شریعت کا حکم ہے کیا طواف بالبیت صلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف تو نماز ہے، تو نماز ننگی ہوتی ہے؟ نماز بغیر طہارت کی ہوتی ہے؟ یہ شریعت آئی، پہلے جہالت تھی تو شریعت آئی کہ طواف بالبیت صلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف یہ تو نماز ہے، یعنی نماز بغیر طہارت کے، بغیر کپڑے کے ہوتی نہیں ہے، ہو جائے گا تو اس طرح جہالت جب علم سے کرائے گا تو جہالت ختم ہوگی۔ ہاں، اسے ہماری محنت میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کام کی پوری تاثیر نہیں ہے، ورنہ اس کام میں تو بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے۔ یہ فضا بدل دیتے ہیں، یہ کام فضا بدل دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی فضا بڑی مصیبت کی، وہاں بڑی بیماری تھی، لوگوں کو بخار آ رہا تھا، مدینہ منورہ کا بخار مشہور تھا، اما یثرب، مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، پہلے مدینہ کو یثرب کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو مدینہ کا نام بدل دیا گیا کہ مدینہ کو یثرب نہیں کہا جائے گا بلکہ اب مدینہ منورہ کہا جائے گا۔ جیسے نظام الدین، تو پہلے نظام الدین کا نام نظام الدین نہیں تھا، 800 سال پہلے حضرت نظام الدین تشریف لائے تو نظام الدین ہو گیا، ورنہ غیاث نام تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ غیاث پور، نظام الدین کا نام تھا، حضرت کی تشریف آوری ہوئی 800 سال پہلے تو نظام الدین ہو گیا، آپ کی تشریف مدینہ منورہ ہو گیا، نام بھی بدل گیا، خاصیت بھی بدل گئی۔ ہاں، کام میں کیونکہ نبی آیا، نبی کا کام آیا، ہاں، تو نبی کے کام میں نورانیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کہ نبی کا کام کہ وہ نور والا ہوتا ہے۔ ہم کو 2 نور دیے گئے ہیں، ایک قرآن کریم کا نور اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور۔ یہ 2 نور ہیں، اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں یہ دونوں نور پیدا کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک کتاب آئی ہے۔ تو 2 آیتوں میں 2 جگہ نور ہے، ایک نور سے مراد آپ اور آپ کی سنتیں، اور دوسرے نور سے مراد قرآن اور قرآن کریم کا اتباع۔ یہ ہماری دعوت ہے میرے دوستوں، یہ ہماری دعوت ہے، اور ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے کہ اللہ کے حکموں کا اتباع کیا جائے، نبی کے طریقوں کا اتباع۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، اس لیے اب ہمارے لیے 2 نور رہ گئے ہیں، ایک قرآن کا نور، ایک نبی کا نور۔ نبی کے نور سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کا اتباع کرے۔ کیا کریں؟ اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کا اتباع کریں، صبح سے لے کر شام تک دیکھیں کہ میں کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، تو کتنی سنتیں مجھے یاد ہے۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ کتنی سنتوں پر میرا عمل ہے۔ ہاں،
وضو کی کتنی سنتیں ہیں یہ بتایا ہے سب. اذان میں کتنی سنتیں ہیں؟ جی ہاں. سنتوں کا علم وہ اصل علم ہے کہ سنتوں کا علم اگر ہوگا تو حکم کی تابعداری صحیح ہو جائے گی. جی ہاں. اس لیے علم و ذکر کی غایت یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں کو سیکھا جاوے، اپنایا جاوے، اپنے آپ کو پابند کیا جاوے. دو ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری شخصی ہے، ایک ذمہ داری اجتماعی ہے. شخصی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے نبی کی سنت شریعت کا پابند بنے کہ مجھے شریعت یہ کہتی ہے، مجھے سنت یہ کہتی ہے. ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے آپ کو سنت شریعت کا پابند کرے. جیسے رسول کو حکم ہے کہ رسول شریعت کی پابندی کرے. ثم جعلناک علی شریعت من امر فاتبعها. اے نبی ہم نے آپ کو بھیج کر ایک شریعت دی ہے، ایک طریقہ حیات دیا ہے، آپ اس کے پابند رہیے. پھر جس کا پابند نبی کو کیا ہے اسی کا پابند اللہ نے امت کو کیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك. یوں کہا اے نبی جن باتوں کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر استقامت کے ساتھ پابند رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند ہو جائیں. دونوں کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں میں اپنے نبی کے طریقوں کا سنتوں کا پابند رہے. فرائض ادا ہو جاوے. فرائض کا ادا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. فضائل کی کتاب کھولو گے نا، پہلے ورق پر بنی علیہ السلام والا 50 اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. یہ 5 فرائض ہے، یہ 5 فرائض ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے. اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. جی ہاں. صحیح ایمان، صحیح عبادتیں، اس کے ہم پابند بنے. ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہونا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہتا. ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہونا چاہیے. صاحب ترتیب جانتے ہو؟ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کے ذمہ کوئی نماز باقی نہیں ہے. سب پڑھ لی، جو چھوٹ گئی تھی وہ بھی پڑھ لی. اب زندگی دے گا اللہ تو اگلی پڑھیں گے. کوئی نماز باقی نہیں ہے، پڑھ لی سب. غفلت کے زمانے میں بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھی، تبلیغ میں لگ کر وہ سب پوری کر لی. اب کوئی نماز باقی نہیں ہے. جو اللہ زندگی دے گا تو اب عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر زندگی دے گا تو فجر پڑھیں گے. اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. تو ہمارا ہر آدمی، یہ پرانے حضرات ہیں، پرانے حضرات صاحب ترتیب ہونے چاہیے کہ ان پر کوئی فرض باقی نہ ہو. جو مالدار ہے وہ پوری زکات دے اپنے مال کی. خالی چلوں میں جانا یہ تو عزت پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ بیمار ہے، طاقت پیدا کرنی ہے. تو طاقت پیدا کرنے کے لیے خروج ہے، اور عمل کرنے کے لیے دین ہے. عمل کرنے کے لیے دین، طاقت پیدا کرنے کے لیے خروج. طاقت نہیں ہوگی تو کیسے چلے گا؟ اور طاقت کسی پیدا کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے فرائض ادا ہو جائے. کہ نماز سب سے پہلے حساب اسی کا ہے کہ کوئی نماز ہمارے ذمہ باقی نہیں. الحمدللہ ساری نمازیں پڑھ لی ہے. جو مالدار ہیں انہوں نے اپنے ہر سال کی زکات دے دی ہے، روزے رکھے ہیں، موقع ہوا حج بھی کریں گے. بنی علیہ السلام والا 50 کی حدیث فضائل کی کتابیں پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ یہ اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی دعوت دیتے تھے، جیسا نکلنے کی دعوت دیتے تھے فرائض کی دعوت دیتے تھے. حیات صحابہ پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں کی دعوت دیتے تھے. خالی نکلنے کی دعوت دیتے تھے کہ آپ فرائض کی دعوت دیتے تھے کہ جو چیزیں فرض ہیں وہ ادا کرو، کوئی فرض ہمارے اوپر باقی نہ رہے. اس پر عمل، اس کی دعوت، اس کی تعلیم. ہاں، تعلیم میں دونوں باتیں ہیں کہ اس کی فضیلت بھی معلوم ہے، اس کا طریقہ بھی معلوم ہے. نماز کی فضیلت بھی معلوم ہے، نماز کا طریقہ بھی معلوم ہے. یہ علم کا تقاضا ہے کہ اس کی فضیلت بھی معلوم ہو، اس کا طریقہ بھی معلوم ہو.
جب طریقے سے عمل کرے گا تو فضیلت ملے گی، بے طریقہ عمل کرے گا تو فضیلت نہیں ملے گی. یہ کام ہے میرے دوستوں، اور اسی طرح اس اپنے آپ کو اس میں چلانا ہے تاکہ یہ جو 6 نمبر ہیں وہ زندگی میں آوے. کیا آوے؟ عبادت کا شوق بڑھ جاوے. تبلیغ میں پھر کر جو سنت 3 میٹر آ جاؤ یہ بات غلط ہے. پوری نماز پڑھے. ہمارے شہر دلی میں جو دلی کے مسلمان پابند ہوتے تھے وہ عشاء کی 17 رکعت پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں 9 پڑھتے ہیں. 2 سنت 3 میٹر 4 فرض آ جاؤ بھائی. تو اس کو ایسا نہیں بنانا ہے. عشاء کی کتنے رکعتیں ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں. تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھے. جی ہاں، جو رکعتیں لمبی پڑھنے کی ہیں اس کو لمبی پڑھے، جو رکعتیں مختصر پڑھنے کی ہیں اس کو مختصر پڑھے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے، جیسے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، قل ھو اللہ پڑھی. فجر کی 2 رکعت سنت وہ سب سے زیادہ تاکید کی ہے، وہ موقعہ ہے، لیکن اس کو آپ ہلکی پڑھتے تھے. ظہر کی 4 سنتوں کو وہ بھی موقعہ اس کو آپ لمبی پڑھتے تھے. یہ طریقے ہیں، یہ کو طریقے کہلاتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے رمضانوں میں دیکھا کہ وہ ظہر کی 4 سنتوں میں 1 پارہ پڑھتے ہیں. کہ وہاں سہارنپور میں اذان اقامت میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اذان کے بعد آدھا گھنٹے سے اقامت ہوگی، تو اذان ہوتے ہی نیت پڑھ لی، اور 4 سنتوں میں 1 پارہ. تو 4 سنتوں میں 1 قرآن شریف ختم ہو جاتا تھا. کہ یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں. جی ہاں، اللہ ان کو سرفراز فرماوے. ہمارے لیے نمونے ہیں کہ تاکہ ہم بھی ہمت کریں، ہم بھی ہمت کریں. کوتاہیوں میں سے نکلنے کے لیے یہ قصے سنائے جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو، کیونکہ سب میں ایک طاقت نہیں ہوتی، اللہ نے مختلف طاقتیں دی ہے، لیکن کوتاہیوں میں سے نکلنے کے لیے یہ چیزیں مفید ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوتاہیوں میں سے نکل جائے گا. بزرگوں کی باتوں سے، اس لیے صحابہ کی حیات اور صحابہ کے حالات دیکھے ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ، کہ جس سطح پر ہم کو جانا ہے وہ سطح یہ ہے صحابہ کرام. یہ لوگ تھے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، صحابہ کرام. تو اس کام کے ذریعے سے ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کا راستہ لینا ہے. ہاں، کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی تھی. اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم مقتدی. نبی کو حکم ہے کہ پہلے انبیاء تھے، ان کو اللہ نے راہ دی تھی، آپ ان کی راہ پر رہیں. تو نبی حضرات یہ نبیوں کی راہ پر ہوتے ہیں، اور یہ امت یہ صحابہ کی راہ پر ہوتے ہیں. تو صحابہ نبیوں کی راہ پر ہوتے ہیں. ہمارے اب نبی کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں. ہم کو نبی نے اپنا راستہ دیا اور وہ راستہ صحابہ نے اختیار کیا، اور وہ صحابہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی تفصیل آ گئی تو آسانی ہو گئی. اس لیے میرے دوستوں ہمارے سامنے یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہاں، کہ صحابہ کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے، کیسا کرتے تھے، کہ ان کی زندگی سے آسانیاں ملے گی، عمل کے طریقے ملیں گے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کہ علم و ذکر یہ تو پٹڑی ہے اس دعوت کی، بغیر پٹڑی کی گاڑی نہیں چلے گی، علم و ذکر کے ساتھ چلے گی. اس لیے